بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 18 پرانی موٹر کی مشق دیکھیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی تشریح کی تھی۔ یہ ایک بہت ہی پیاری مزاحیہ نظم ہے، تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ اور اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ پرانی موٹر، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ اس نظم میں پرانی موٹر کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ یہ موٹر جہاں بھی جاتی ہے شرمندہ کرواتی ہے۔ اس کا انجن خراب ہو چکا ہے، اب اس میں بہن اور ماں کی دعاؤں سے ہی سفر طے ہوتا ہے۔ یہ اکثر رک جاتی ہے، پھر دوست اپنے بازو کی طاقت سے اسے دھکا لگاتے ہیں۔ جب کوئی دھکا لگانے والا نہ ہو تو لوگوں کو روک کر اللہ کا واسطہ دے کر اسے دھکا لگایا جاتا ہے۔ کبھی اسے رسی سے باندھ کر ورک شاپ تک لایا جاتا ہے۔ یہ راستے میں جگہ جگہ خراب ہو کر قیام فرماتی ہے۔ یہ جب چلتی ہے تو سڑک پر گڑھا پڑ جاتا ہے۔ آدمی کو اتنے جھٹکے لگتے ہیں کہ وہ اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ کسی ہلکی سی بھی چیز سے ٹکرا جائے تو خود ہی ساری گھوم جاتی ہے۔ اس کی حالت اچانک آنے والی موت کی مانند ہو گئی ہے۔ اے خدا، کوئی چیز اتنی بھی پرانی نہ ہو جب کبھی اسے چلنے کا کہو تو ٹائر سے ہوا نکل جاتی ہے۔ پھر مسافروں کو روکا جاتا ہے کہ پھر پرانی موٹر پر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے۔ آگے ہے اس کا مرکزی خیال، وہ ہے جی، پرانی کار کو چلانا بہت مشکل کام ہے۔ یہ صرف ندامت میں مبتلا کرنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کا انجن جواب دے چکا ہے، لہٰذا اس کو چلانا اپنی شامت بلانا ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ یہ جو آپ سارے سوالات دیکھ رہے ہیں، آئیے ہم ان کے جواب دیکھتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلا سوال ہے، شاعر کی کار کیسے چلتی ہے؟ شاعر کی کار رک رک کر چلتی ہے۔ یہ جب چلتی ہے تو دوہری شرمندگی میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ برے بازار میں رسوا کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 2، کار کے چلنے سے ندامت کیوں ہوتی ہے؟ کار کے چلنے سے ندامت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ چلتی کم اور رکتی زیادہ ہے۔ سوال نمبر 3، وفائے دوستاں سے کیا مراد ہے؟ وفائے دوست سے مراد دوست کی وفاداری اور اخلاص ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، کار کو خدا کے نام پر کیوں کھنچوانا پڑتا ہے؟ کار کو خدا کے نام پر اس لیے کھنچوانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ رک جاتی ہے جہاں جان پہچان کا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ یوں عوام الناس کو اللہ کا واسطہ دے کر کار کو کھنچوا کر ورک شاپ تک لے جانا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 5، غم دوراں سے کیا مراد ہے؟ غم دوراں سے مراد ہے زمانے کا دکھ۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ برے بازار کی پوری ڈیش ساتھ چلتی ہے، ملامت۔ بہن کی ڈیش ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، التجا۔ عموماً زور دستے ڈیش ہی کام آتا ہے، دوستاں۔ پکڑ کے کھینچی جاتی ہے، ڈیش کے لائی جاتی ہے، جکڑ۔ کہ ہر فلانگ پر اپنا ڈیش رکھتی ہے، مسافر خانہ۔ نیکسٹ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ الفاظ دیے ہیں، آئیے ہم اس کے جملے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے ندامت، جس کا جملہ ہے، پرانی کار ندامت کا باعث بنتی ہے۔ ملامت، لوگوں نے چور کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ قدم رکھنا، ہجوم میں قدم رکھنا محال ہوتا ہے۔ فرلانگ، میرا گھر اسکول سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ التجا، میری التجا ہے کہ ماں باپ کا ادب کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، اس نظم کو پڑھ کر آپ کے کیا تاثرات ہیں، بیان کیجیے۔ آئیے جو میں نے اس میں دیکھا میں آپ کو بتاتی ہوں، باقی آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی مرضی سے بھی وہ اس میں بتا سکتے ہیں۔ اور وہ کچھ یوں ہے، اس نظم کو پڑھ کر بہت ہنسی آئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پرانی کار درد سر ہوتی ہے، اس لیے اس پر سفر ندامت کا باعث بنتا ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 6 ہے، جو کہ خاکے کی صورت میں ایک کہانی دی ہے جس کا ہم نے نتیجہ بھی لکھنا ہے اور کہانی کو مکمل بھی کرنا ہے۔ تو چلیے ہم یہ کہانی دیکھتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے، کچھوا اور خرگوش۔ کسی جنگل میں ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے۔ کچھوا بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا اور خرگوش بہت تیز دوڑتا تھا۔ خرگوش کو اپنی تیز رفتاری پر بڑا غرور تھا۔ وہ کچھوے کا بار بار مذاق اڑاتا تھا۔
ایک دن کچھوے کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کرو، جو جیت گیا وہ فاتح ہوگا۔ خرگوش مان گیا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ خرگوش دوڑ کر بہت آگے نکل گیا۔ کچھوا دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ خرگوش درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ٹھنڈی ہوا سے اسے نیند آ گئی۔ کچھوا وہاں سے گزرا اور خرگوش کو سوتا پایا اور آگے نکل گیا۔ خرگوش کی آنکھ کھلی تو وہ جیت کے نشان کی طرف دوڑا، مگر یہ کیا کچھوا وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کچھوا جیت کر فاتح بن گیا تھا، اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی کے ساتھ آپ بھی اپنی زندگی میں بہت سے سبق سیکھیں گے۔ ہمیں کسی بھی بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کی کچھ نہ کچھ اقسام کر لیتے ہیں، جو کہ ہے اسم ذات۔ اسم ذات کی اقسام ہے، جس میں سے پہلی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے اسم جنس۔ اب جنس کیا چیز ہوتی ہے؟ جنس ہم کہہ سکتے ہیں مرد، عورت، مرغا، چڑیا، مورنی، کبوتر، کوا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے اسم جنس۔ آگے آ جاتا ہے اسم صوت، وہ ہم آواز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کوے کی آواز ہوتی ہے کائیں کائیں۔ شیر کیا کرتا ہے؟ شیر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ دھاڑتا ہے وہ۔ بارش کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ٹپ ٹپ۔ نیکسٹ آپ اس میں ظرف زمان کے بارے میں بھی یہ جان جائیں کہ اس میں ظرف زمان کیا ہوتا ہے۔ یہ جو بھی زمانے کے معنی کے لحاظ سے پایا جائے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں ظرف زمان۔ مثال کے طور پر صبح، شام، آج، کل، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، مہینہ، ہفتہ، صدی، سال وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وقت یا زمانے کے معنی میں پائے جائیں اس کو ہم اس میں ظرف زمان کہتے ہیں۔ اور لاسٹ پر ایک اور آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے، جو کہ ہے اس میں آلہ۔ یہ اب آلہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی بھی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو اس کو ہم کہتے ہیں آلہ۔ مثال کے طور پر چاقو، چھری، آری، بندوق، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس میں آلہ۔ یہ سمجھانے کا مقصد بالکل یہ تھا، کیونکہ سوال نمبر 7 کچھ اسی طرح سے ہے۔ سوال نمبر 7 یہ ہے، درجہ ذیل الفاظ کا تعلق اسم ذات کی کن کن اقسام سے ہے؟ اب یہاں پر انہوں نے ہمیں کچھ الفاظ دیے ہیں، جس میں سے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ اسم ذات کی کس اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے بطخ، سمیرگ، ہدہد۔ یہ تینوں کے تینوں ہمارے پاس ہے جنس، کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ نیکسٹ آ رہا ہے چھن چھن، میں، مطلب کہ یہ کسی نہ کسی چیز کی آواز ہے، تو یہ کون سا ہوا؟ اس میں صوت۔ آگے ہے قلم، کمپیوٹر، پیچکس، کلہاڑا، بندوقیں۔ یہ سارے کے سارے اس میں آلہ ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں اوزار بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، یا اس کا نام بھی ہے جس سے کوئی نہ کوئی ہم کام ضرور کرتے ہیں۔ جیسے کہ قلم سے بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں، کمپیوٹر سے بھی ہم لوگ کوئی نہ کوئی مدد لیتے ہیں، پیچکس یہ ہمارے پاس اوزار ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لاسٹ پر ہے سپہر، اور ابھی ہم نے پڑھا جو کہ زمانے یا وقت کے معنی میں پائے جائے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں ظرف زمان۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اب یہاں پر سپہر بھی ہو سکتا تھا، 2 بجے بھی ہو سکتا تھا، 3 مہینہ، ہفتہ، صدی، سال، جو بھی ہو وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ اس میں ظرف زمان۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس میں ذات کی اقسام بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی نہ آئی ہوں تو کسی نہ کسی چیز میں مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ نیکسٹ سوال نمبر 8 ہے، جو کہ انہوں نے ہمیں ایک عبارت دی ہے جس میں سے ہم نے متضاد الفاظ تلاش کرنے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ جو عبارت ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس میں سے الفاظ اور متضاد کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھتے ہیں۔ صبح سے شام ہوئی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں صبح شام۔ دن نے رات کی چادر اوڑھ لی، دن رات۔ سپید سیاہ ہوا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، زمین ویران اور آسمان آباد محسوس ہونے لگا۔ لوگ سرد ہواؤں سے بچنے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے آتش دانوں کے گرد جمع ہو گئے۔ ابھی جو ہم نے عبارت پڑھی ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، صبح جس کا متضاد ہے شام، دن رات، زمین آسمان، ویران آباد، سرد گرم، سفید سیاہ۔ نیکسٹ اس چیپٹر کا سوال نمبر 9 جو کہ آخری سوال ہے وہ کچھ یوں ہے، ایک پیراگراف لکھیے جس میں کسی واقعے کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ اب یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کے لیے کون سا واقعہ مزاحیہ ہے، آپ اس کو اپنے انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ اب جو میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور وہ یہ واقعہ ہے، میں ششم جماعت میں تھا، میں نے تقریر میں حصہ لیا، جماعت میں استاد صاحب کو تقریر سنائی تو سب نے واہ واہ کی۔ جس دن جلسہ تقسیم انعامات تھا، سٹیج سجا ہوا تھا، مہمان خصوصی تشریف لائے تو میں پریشان ہونے لگا۔ اتنے لوگوں میں نے کبھی تقریر نہیں کی تھی،
میرا نام پکارا گیا تو اسٹیج پر چڑھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی، میری آواز بھی کانپنے لگی۔ سب دوست احباب ہنس رہے تھے۔ میں نے السلام علیکم کی جگہ شعر پڑھ دیا اور آدھا شعر روک کر سلام کر دیا۔ جلدی جلدی تقریر کی اور نیچے اتر آیا۔ مجھے بہت ندامت ہوئی۔ بعد میں دوستوں نے میرا خوب مذاق اڑایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کو کسی چیز میں، کسی جملے میں، کسی لفظ میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ اور جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کر دیجیے۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ جائے۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔